शाहिद चौधरी साहब, अब तो इनका रिकॉर्ड तो पहले तो बड़ा ही खतरनाक रहा है, लोग इनको बखूबी जानते हैं। मैं लेता हूँ फीस, मैं तो ऑन एयर कहता हूँ मैं फीस ले लेता हूँ। अल्लाह ताला मेरे ऊपर मेहरबान है, जायज़ कामों की फीस ले लेता हूँ। बताई थी कि एक बंदे ने आपको कॉल की थी, उसने कहा था कि मैं जो भी कमाता हूँ जुए पे लगाता हूँ और हार जाता हूँ, मैं जुआ छोड़ना चाहता हूँ। उसने आपसे रब्ता किया था। पीर साहब, मैं जिस बंदे को जुआ लग गया ना, उसको माँ की बददुआ लग गई। उसको कोई हीरोइन लगाने की जरूरत नहीं, कोई लड़कियों का चस्का डालने की जरूरत नहीं। जुआ उसकी माँ की भी बर्बादी का सबब होगा। मैंने उसको सिर्फ एक बात बताई थी, मैंने कहा तुम्हारी माएँ और बहनें जो है ना, ये बाहर जाकर पेशा करना शुरू कर देंगी, ये तुम इनको इस हद तक ले जाओगे, तो ये काम छोड़ दो। साथ उसको हाथ फेरा था। वो हाथ वाली बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन वो बड़े तलख जुमले मैंने कहे थे। मैंने कहा माएँ बहनें जो धंधे पे पड़ जाएंगी, बीवी जो है ना तुम्हारी बच्चों की भूख ना बर्दाश्त कर सकेगी, तो ये स्कूल के टीचर के साथ सेट हो जाएगी फीसें छुड़वाने के लिए। या कोई ऐसी जगह आई हो, कोई ऐसा वकूआ जिधर फंस गए हो और ऐसा फील हुआ कि यार तो काम खराब हो गया। आपने मशूकें नहीं रखी, आपने रात को नाइट क्लबों में नहीं जाना, नशे नहीं करने, आपने कोई इस तरह का 2 नंबर काम नशे तमाशों वाला नहीं करना, तो फिर आपकी लिमिट्स होती हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी जो है ना बड़ी टाइम टेबल से बनाई है। अल्लाह का शुक्र है, मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से ना, कि यार मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जब मेरा जनाजा उठेगा ना, जब मैं मारा जाऊँगा, वो मौत किसी भी तरह की हो, लोग ये जरूर कहें ये बंदा बहादुर और निडर आदमी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली बलोच और आप देख रहे हैं जीएनसी ग्लोबल। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, शाहिद चौधरी साहब। अब तो इनका रिकॉर्ड तो पहले तो बड़ा ही खतरनाक रहा है, लोग इनको बखूबी जानते हैं। खैर, आज इनसे थोड़ी तफसीली गुफ्तगू करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, कुछ मुनफरिद चीज़ें निकलवाने की कोशिश करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब कैसे हैं? आप पोस्टमार्टम नहीं करने हैं? नहीं, आज पोस्टमार्टम नहीं। आज मैं सबसे पहले, मैं जो शुरुआत ही करने जा रहा हूँ ना, वो मेरा पहला ही सवाल ये है, आपका एक अफेयर बड़ा फेमस हुआ हुआ। अच्छा, फेमस वो जो प्रोग्राम किया उसने, वो उमर ने, हाँ जी, वो बड़ा शरारती है। उसने वो वीडियो लगा दिया, मुझे कल्याण छुपे रुस्तम को। भाई इसमें रुस्तम वाली बात है कौन सी, मुझे ये बताएं। एक लड़की थी, मेरी बात में दिल किसका नहीं धड़कता, पहले तो मुझे ये बताएं। सबका धड़कता है ना, किसी का ज्यादा धड़कता है, किसी का कम धड़कता है। मैं बस ना यूँ कह रहे म्यूजिक सेंटर के दौर की ये बात है, वो मैंने बात तो सारी बता दिया। उसने देखा नहीं, मैं जो है ना डेवलपमेंट्स वापस सामने लाता हूँ। मैं बड़ा जिद्दी आदमी था। मैंने जब उसके घर का दरवाज़ा नॉक, पिछली स्टोरी लोगों ने सारी देख ली है, मैंने घर का उसका दरवाज़ा नॉक किया ना, N2 रिवाज गार्डन। अच्छा। ये मैं आपको जगह का नाम मेंशन कर रहा हूँ, बच्ची का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि पीका एक्ट बड़ा एक्टिव है। आपका आजकल आप किसी की माँ बहन का नाम लेते हैं ना, तो समझ ले पीका रेडी है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको बताऊंगा, ताकि बात भी लोगों को समझ आ जाए, तो किसी की बदनामी भी ना हो। वो बच्ची जो थी ना, वो भी बच्ची थी, मैं भी बच्चा था, 20 साल मेरी उम्र थी, वो भी लड़की मेरे 18-20 साल की होगी ना। तो वो नीलाम घर के अंदर जो है ना, वो जब कोई बंदा इनाम जीतता था, वो इनाम वगैरह पकड़ाती थी, आगे होगा ना। 2 लड़कियां होती थी, तारिक अजीज साहब के शो में नीलाम घर से कहता था उसको ना। अच्छा, बाहर का मैं एक दिन ना, लोगों ने मुझे, मेरे साथ जो एज फेलो थे, उन्होंने मुझे पंप कर दिया, यो तो फलाना फंसी है। वो वहाँ पे जो एक लड़का ड्रमिस्ट है ना, जो ड्रम बजाता है इनाम जीतने पे, वो उसकी वो फ्रेंड है। उसके पास सफेद रंग का डब्बा होता था, वो मैंने देखा उसके घर के आगे खड़ा। मेरी बात मुझे पक्की हो गई, तो मैं उम्मीदें इसलिए लगा चुका। मैं 1-2 दफ़ा केक ले गया उसके घर, उसकी गाड़ी में 1-2 दफ़ा पेट्रोल डलवा दिया है, एक मैं लहंगा ले गया था। तो वो 10-20 हज़ार की चीज़ों की बड़ी वैल्यू थी। बड़े पैसे थे आज से, अगर 15 साल 20 साल पहले की बात है। 90 20 साल नहीं, 30 साल 34 साल पीछे चले जाए। 20,000 तो अब तो लाखों रुपए हैं। 34 साल पहले लोगों को पता नहीं है कि 4-5 हज़ार की 10-20 की क्या वैल्यू। 20,000 का प्लॉट था। 4,000 रुपये का लहंगा था जो मैंने उसको गिफ्ट किया था इंडिया से, यानी कि मैंने झूठ बोला कि इंडिया से है, बनवाया मैंने यहाँ से हुआ था। अच्छा, बाहर का मैंने ना वो गाड़ी उसकी जब तोड़ दी है ना, तो हम वहाँ से भागे। फिर सुल्तान साहब के उधर दुकान पे रेड हो गई, उनके साथ उन्होंने बदतमीजी भी की, वो थाने ले गए। खैर मामला फिर ना, अब मैं उस प्रोग्राम में जो कहा था, थोड़ी सी आपको लेटेस्ट अपडेट से देता हूँ जो था। मैं ना आंटी के पास दोबारा गया हूँ, आंटी चमक गई, कहती निकल जाता हूँ, तू ना नजर आई, फिर आ गए, यानी कंप्रोमाइज सुलह के बाद मैं दोबारा। तो मैंने कहा आंटी बात यह है कि मैंने ना एक चीज़ी खानी है। वो मुझे कहती है चीज़ी खानी है, अच्छे से चीज़ा बेचन हैं। मैंने कहा आंटी अगर मैं चीज़ी ना खाती जाना मैं कोई नहीं। फिर उसने मुझे अंदर बुला कर चीज़ी खिला दी थी। तो फिर उसके बाद जो है ना, मैंने सारा मामला क्या मेरी कौन सी बात है नहीं, क्या चीज़ी क्या खाई थी, मतलब आप बच्चे थे? बच्चा 20 साल का बच्चा ही होता है ना। उसकी माँ समझ गई। मैंने कहा मैं आपको फ्रिज में देखता रहा था, बड़ी चीज़ें पड़ी होती थी, तो मैंने चीज़ी खानी है। आंटी चीज़ी नहीं ना खाऊंगा तो वैसे मैं भी नहीं जाऊँगा। फिर तो मुझे अंदर बिठा के बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे कहा, बेटी को उसने कहा ला के इनको दो। तो मैंने चीज़ी चूजी खाई। फिर मामला रफा दफा हो गया। फिर मुझे उन्होंने चीज़ खिला दी। लड़ाई तो यही थी ना, तो मैंने खा के बड़ी इज्जत के साथ, मैंने कहा मैंने कुर्सी पे बैठ के खानी है। तो उन्होंने खिलाई, तो फिर उसके बाद मैं चला गया था। मुझे खुद नहीं समझ आती कि मैं सही कैसे हो गया हूँ। अभी मैं सही हो गया हूँ मेरी, हाँ यार, मेरे जैसा बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड झूठ नहीं बोलता। मैं अगर आपको इतनी चबल वाली बात सुना देता हूँ, तो मैं जो दूसरी बात होगी उसमें नेगेटिविटी करूंगा, नहीं सवाल ही पैदा होता। अभी मैं ना, मुझे देखे बात सुने,
میں نے آپ کے بھائی کے پروگرام میں کہا, عمر بھائی کے, میں نے کہا میں فیس لے لیتا ہوں, میں لیتا ہوں فیس, میں تو آن ایئر کہتا ہوں میں فیس لے لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اوپر مہربان ہے, جائز کاموں کی فیس لے لیتا ہوں. کوئی کیسے کام ہوتے ہیں جائز کام؟ یار آپ کو بتاؤں گا, آپ بھی فہرست سے لگا دو, لوگ آپ کے پاس بھی میری دکانداری خراب ہوگی. میں نہیں بتاؤں گا نا, گر ہوتے ہیں کام کے. کوئی بندہ اپنے چنوں کی ریسیپی دیتا ہے, نہیں بالکل, تو میں کیوں دے دوں؟ اس میں مائنڈ کرنے والی بات تو نہیں ہے. میرے کا اپنا طریقہ کار ہے, میری دنیا کے ساتھ میرے رابطے ہیں, لوگ مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کام دیتے ہیں, جائز کام جو ہوتے ہیں میں کر دیتا ہوں. جہاں پہ میرا ہاتھ پڑے, مجھے پتا ہوگا یار یہ پیسے جائز ہیں, حرام کے نہیں ہیں, یہ بندہ مجھے آگے لوگوں میں یہ نہیں کہے گا اس بندے نے ہمارے ساتھ چیٹنگ کر دی, تو وہ میں لے لیتا ہوں. کوئی بندہ لائے نا دنیا مجھے ایسی بات کر دے, تو اگر یہ باتیں میں کر دیتا ہوں تو اب اگر میں صحیح ہوگا تو یہ بات جھوٹ ہوگی. ابھی میں بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہوں, مکمل نہیں ہوا, مکمل تو مجھے آپ کا ایک بات یاد آ گئی, آپ نے بتائی تھی کہ ایک بندے نے آپ کو کال کی تھی, اس نے کہا تھا کہ میں جو بھی کماتا ہوں جوئے پہ لگاتا ہوں اور ہار جاتا ہوں, میں جوا چھوڑنا چاہتا ہوں. اس نے آپ سے رابطہ کیا تھا, پیر صاحب ہیں آپ؟ نہیں, اس سے میرے ساتھ رابطہ اس لیے کیا تھا, پہلی بات تو میں نے شوز اتنے زیادہ کیے ہیں جوئے کے اوپر, میں نے بیٹ فیئر کہاں سے آئی, کہاں پہ یہ کس طرح یہ پورے پاکستان کے اندر پھیلی. میرا اس کام میں بڑا ایکسپرٹ ہے, کیونکہ میرے دوست سے جو ہے نا کالی, اس کا میں نے پروگرام کیا ہوا ہے اچھرے کا, جو کالی وہ مسیح ہے, لیکن الحمدللہ میرا وہ بھائی ہے, میں اپنے بھائیوں کی طرح اس کو سمجھتا ہوں. میری نظر میں وہ مسیح شسی نہیں, میرا بھائی ہے وہ. تو وہ کرواتا تھا سارے کام نا, میں ادھر بیٹھ کے دیکھتا تھا لوگوں, میں نے لوگوں کو راتوں رات فٹ پاتھ پہ بیٹھتے دیکھا ہوا ہے. تو اس لیے لوگ مجھ سے پوچھتے, ان کو میں نے کہا کہ جس بندے کو جوا لگ گیا نا, اس کو ماں کی بددعا لگ گئی. جوا لگ گیا نا, اس کو کوئی ہیروئن لگانے کی ضرورت نہیں, کوئی لڑکیوں کا چسکا ڈالنے کی ضرورت نہیں. جوا اس کی ماں کی بھی بربادی کا سبب ہوگا, یہ بات یاد رکھیے گا. آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے اس لڑکے کو بلایا تھا اپنے پاس اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا, آپ نے کہا تھا کہ ادھر آپ میرے کو میں ہاتھ پھیرا گا ٹھیک ہو جائے گا. میں نے اس کو ہاتھ پھیرا تھا, وہ تو میں نے ایک ڈائلاگ بتایا تھا نا, میں نے اس کو صرف ایک بات بتائی تھی, میں نے کہا تمہاری مائیں اور بہنیں جو ہے نا, یہ باہر جا کے پیشہ کرنا شروع کر دیں گی, یہ تم ان کو اس حد تک لے جاؤ گے, تو یہ کام چھوڑ دو. ساتھ اس کو ہاتھ پھیرا تھا. وہ ہاتھ والی بات تو میں نے آپ کو بتا دی, لیکن وہ بڑے تلخ جملے میں نے کہے تھے. میں نے کہا مائیں بہنیں جو دھندے پہ پڑ جائیں گی, بیوی جو ہے نا تمہاری بچوں کی بھوک نہ برداشت کر سکے گی, تو یہ اسکول کے ٹیچر کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی فیسیں چھڑوانے کے لیے. اور یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے. کوئی جواریا جو پروفیشنل جوا کھیلنے والا ہے, اس کی آدھے سے زیادہ فیملی خراب ہو گئی ہوگی. شاید صاحب زندگی کے اندر کبھی ایسا احساس ہوا ہو, یا کوئی ایسی جگہ آئی ہو, کوئی ایسا وقوع جدھر پھنس گئے ہو اور ایسا فیل ہوا کہ یار کام خراب ہو گیا؟ میں یہ جو اسکینڈل آپ کو سنایا, اس میں جب میں پھنس گیا تھا نا, تو مجھے چیزی نہیں مل رہی تھی, تو میں نے کہا میں چیزی کے لیے تو لگا ہوا تھا. ان کے فریج میں میں نے چیزی دیکھ لیا, میں نے کہا یہ کھانی ہے. تو اس وقت مجھے بڑا پچھتاوا تھا کہ یار یہ میں کس ڈگر پہ چڑھ گیا ہوں, بیک فوٹ پہ میں نے جانا نہیں ہے, چیزی میں نے کھانی ہے, اور وہ میں نے کھا لی تھی. وہ تو میں دیکھیں آڈینس میری بڑی سمجھدار ہے, میری نفسیات کو سمجھتی ہے. تو باقی یہ نا, یہ اچھے کام نہیں ہوتے. یہ اگر اس کی ماں اس شوٹروں کو کہہ دی, وہ مجھے مارتے تھے کہ میری بیٹی کی جو ہے عزت پہ, یعنی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والی بات ہے, بدنام کر رہا ہوں اس کو. تو یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں, بس وہی لمحہ تھا. میرا آخری سوال ہے آپ سے شاہد صاحب, زندگی کی اسٹرگل ہوتی ہے نا, زندگی کی اسٹرگل کس عمر میں شروع کی تھی اور پاس کچھ نہیں تھا, اور کس عمر میں جا کے سب حاصل کر دیا؟ میں نے میری زندگی کی اسٹرگل جو ہے نا وہ 86 سے ہو گئی تھی, یعنی کہ میرا بھائی فوت ہو گیا نا, تو میں میوزک سینٹر تھا میرا, تو وہ اسٹرگل کرتے کرتے جو ہے نا 2025 تک آؤ. لیکن ابھی بھی آگے ایسے لگتا ہوں جیسے میں نا یعنی دنیا کا آخری جو ہے نا ایک خالی ہاتھ والا بندہ ہوں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مجھے بچنی ہے پیسے کی نا, پیسہ میرے پاس کتنا ہے یہ اللہ کے حکم سے صرف میں گننا شروع کر دوں نا, تو یہ میں ساری آڈینس کو, پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں میرے پاس لاٹ آف منی, مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں, لوگ سمجھ رہے ہیں, لیکن مجھے بچنی ہے. میری حبش یہ ہے, میں نے صبح اٹھ کے نا, آپ کو حسن شہباز سے پوچھ لیجیے گا, میرے پاس بڑے ان کے پروگرامس ہوتے ہیں, چکڑ چنے میں نے کھانے ہوتے ہیں, حلیم کا ناشتہ کرنا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ میں نے کوئی شوربے والی چیز نہ منگوا کے بوٹی کسی کو دے دینی ہے. کوئی بندہ نہیں آپ کو, میں بوٹی کھاتا ہوں, شوربہ کھاتا ہوں, روٹی 2-3 کھا لیتا ہوں, یعنی لسی پیتا ہوں, ساتھ ستو پیتا ہوں. اس کے علاوہ میں نے یہ آپ کے سامنے فالسا منگوایا ہے, اس کا جوس پی لینا ہے. تو جب آپ کی یہ آسائشیں یہ ہو نا, آپ نے مشوقیں نہیں رکھی, آپ نے رات کو نائٹ کلبوں میں نہیں جانا, نشے نہیں کرنے, آپ نے کوئی اس طرح کا 2 نمبر کام نشے تماشوں والا نہیں کرنا, تو پھر آپ کی لمٹس ہوتی ہیں. تو میں نے اپنی زندگی جو ہے نا بڑی ٹائم ٹیبل سے بنائی ہے. اللہ کا شکر ہے, میں سیٹسفائی ہوں اپنی لائف سے نا, کہ یار میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا نا, جب میں مارا جاؤں گا, وہ موت کسی بھی طرح کی ہو, لوگ یہ ضرور کہیں یہ بندہ بہادر اور نڈر آدمی تھا, یہ بندہ فیتھفل تھا, یہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا, یہ بات پیٹھ پیچھے نہیں کرتا تھا, غیبت نہیں کرتا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ جو بندہ کسی کے اوپر پرچہ درج کراتا ہے نا, وہ دنیا کا آخری کمزور آدمی, اس کی نشانی یہ ہے. پرچہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کتنے ہوئے؟ میرے اوپر ہوئے ہیں, میں نہیں پرچہ کرواتا ہوں. آپ نہیں پرچہ کرتے؟ میں نہ کرواتا ہوں. میں تو ابھی دیکھیں آپ کے پروگرام پہ ایک نئی بات کروں آج, میرے اوپر سارا زمانہ بھونکے, وہ کر کے بھونکے, جو مرضی کے, میں نہیں جواب دوں گا. جس کو میں جواب دوں گا نا, وہ 78 کلو سے اوپر کے ویٹ کا ہوگا. جو میرا 78 کلو ویٹ ہے نا,
تو جو ہوگا 90 کلو کا اس کے ساتھ میں لڑ پڑوں گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس بات کی؟ مزید کھول دوں؟ نہیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. صحیح بندہ جو گہری بات. اب ایک بندہ فرض کر لیں بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے, اس کو میں کیا جواب دوں؟ ایک بندہ مسخرہ ہے, وہ مزاح اڑاتا ہے, وہ بڑا ٹینٹا, وہ یعنی ایسے ایسے کر کے وہ کرتا ہے, اس کو میں کیا جواب دوں؟ اب ایک بندہ اینک لگا کے باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ پاکستان میں آئے نا, آگے میرے خلاف بولے کرے بات, اس کو لوگ جواب دیں گے, میں نے کیا جواب دینا ہے؟ تو جو بندے لگر یعنی کہ بزرگ ہیں, پیرالائز ہیں, کھڑے نہیں سیدھا ہو سکتے, یا کوئی موٹے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ بندے میری نہیں, یعنی مجھے نہیں اچھا لگتا ان بندوں کو جواب دینا. اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا, اللہ تعالیٰ کہے گا یار تو پیرالائز بندے نے جواب دے رہے ہیں, آپ ایک مسخرے کو جواب دے رہے ہو, آپ ایک تماشبین کو جواب دے رہے ہو, ایک چھوٹے بچے کو جواب دے رہے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے 78 کلو سے اوپر کے ہوا ہو نا. تو ایک دو بندے تھے وہ 78 کلو سے اوپر کے تھے, تو پھر ان کو میں نے آپ نے دیکھ لیا جو کیا ہے. میں کرتا ہوتا ہوں, میں بیک فٹ پہ جانے والا نہیں ہوں, اور نہ ہی میں صحافی ہوں کہ میں نے رات کو جو 2 دمچیوں کی سیخیں لے کے ایک نان لے کے موٹر سائیکل پہ جانا ہوتا ہے. میں تو نکلتے کہیں نہیں. میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو باقی میں پہلے اس طرح نہیں بولتا تھا, پہلے میں کچھ نا اپنی زبان کو نا کنٹرول کر کے بولتا تھا. ابھی آپ مجھے بولتے ہوئے دیکھتے جائیے گا, اور دنیا اگر اشش نہ کر اٹھی کہ شاہد چودھری جتنا دماغ کسی کا نہیں, تو میرے باپ کا بھی نام بدل دیجیے گا. ابھی پیک ایکٹ بڑا فاسٹ ہو چکا ہوا ہے, آپ کسی کے خلاف بات کرنے پہلے 10 دفعہ سوچ لیجیے گا. میں اب کبھی بھی کسی کے خلاف کو بات جو آئے گی نا ہمارے پاس, اس کو پریزنٹ کس طریقے سے کروں گا, اب توبہ توبہ کر جائیں گے. یہ میری بات یاد رکھیے. ناظرین کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور بتائیے گا, ویڈیو کیسی لگی, اور شاہد چودھری کے سامنے میں آپ کے دل میں جو بھی جذبات ہیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا, یہ ان پر بڑا عمل کرتے ہیں. ہمیں دیں اجازت, اللہ نگہبان. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے GNC گلوبل کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں.